السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 15ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس پارے میں اور اس سورت میں چونکہ سورۃ الاسراء کے اندر اسراء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اس سفر کا ذکر کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا کروایا گیا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ عز و جل نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف، سورۃ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ میرے قدیم مال میں سے ہے، یعنی مکہ میں جو اول صورتیں نازل ہوئی ان میں یہ 3 صورتیں بھی شامل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کا اور اس پارے کا جو پہلا مضمون ہے وہ اسراء اور معراج سے متعلق ہے۔ اگر ہم اسراء کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مخصوص حصے میں، اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، تو رات کے ایک خاص حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حتیم کعبہ تک لے کے جایا گیا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس، جس کو مسجد اقصی قرآن نے قرار دیا ہے کیونکہ وہ بہت دور مسجد تھی، وہاں تک کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قسم کے پیالے پیش کیے گئے، شراب کا پیالہ اور دودھ کا پیالہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سفر میں علماء کے مطابق اس سفر میں بیت المقدس کے اس سفر میں اشارہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی امامت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ عز و جل اب فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر چکے ہیں۔ اس بنیادی حصے کے بعد، اسراء اور معراج کے سفر کے بعد، پھر یاد رکھیں کہ بیت المقدس کے سفر کے بعد اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، یعنی آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کے نظارے دکھائے اور جہنم کی ہولناکیاں دکھائی۔ چونکہ معراج کا ذکر خصوصی طور پر سورۃ النجم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس مقام پر ہم مختصر انداز میں قصہ معراج یعنی واقعہ معراج کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کی جو جرائم تھے، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے جو 2 مرتبہ ان کو فساد برپا کیا ان کے اوپر، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے، کہ کس طریقے سے وہ ظلم کرتے تھے، وہ اپنے انبیاء کو ان کا قتل کرنا، انبیاء کو قیدی بنانا، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے 2 مرتبہ ان پر دشمن مسلط کیے۔ پہلا دشمن بخت نصر یا جالوت، کہ جس نے ان کو بے دریغ قتل کیا، ان کو قیدی بنایا اور ان کو جلا وطن کیا، ان کا خوب خون بہایا اور ان کو فساد میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے طالوت کے ذریعے ان کو طاقتور بنایا اور جالوت کو
حضرت داؤد نے قتل کیا اور ان کو نجات دی گئی اور دوبارہ طاقت میں آئے۔ اس کے ایک طویل عرصے بعد ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بلا لیا، اور ان کے اس جرم کی اور ظلم کی پاداش میں اللہ عز و جل نے ایک رومی بادشاہ ان پر مسلط کیا، جنہوں نے وہی قصہ دوبارہ دہرایا جو کہ بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو بے دریغ قتل کیا گیا اور ان کو پھر ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق، اور اس کے بعد چند اہم وصیتیں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو کی ہے، جسے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اگر تمہاری موجودگی میں یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ تم ان کو نہ تو اف کرو گے، نہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو گے، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک اچھے انداز سے بات چیت کرو گے، ایک کریم انداز میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایک عمدہ انداز سے اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کرو گے، تو تم اپنے والدین کے ساتھ ویسے ہی بات چیت کرو جس طرح ایک عام رعایا بادشاہ کے سامنے بات کرتا ہے۔ تو تم اپنے والدین کا اس انداز سے احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت اختیار کرو۔ اس کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما جس طرح بچپن میں والدین نے میری پرورش کی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے عموماً نصیحتیں فرمائی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ اپنے جو غریب رشتہ دار ہے ان کا حق ادا کرو، ان کی مدد کرو، جو مسافر ہیں ان کی مدد کرو، اور جو مسکین ہیں ان کی مدد کرو۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے حق ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہم مسافروں کی مدد کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو دراصل یہ ان کا حق ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، ہم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں کہ جب حق ادا نہیں کیا جاتا اس کی بڑی سخت جواب دہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے دیگر وصیتیں فرمائی ہیں کہ تم یہ جو مال خرچ کرتے ہو اپنے اوپر، ان رشتہ داروں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، تو تم اعتدال کی راہ اختیار کرو، اور تم نہ تو بخل سے کام لو اور نہ اسراف کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ جو اسراف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مال بغیر کسی مقصد کے بے دریغ مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اعتدال کا رستہ لازم پکڑنے کی یہاں پر وصیت فرمائی، اور آگے فرمایا کہ تم مفلسی کی خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، زنا مت کرو، کسی کو ناحق قتل مت کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، پورا تولو، بدگمانی مت کرو، تم کسی کی ٹومے مت رہو، تکبر مت اختیار کرو۔ یہ اللہ عز و جل کو یہ ساری چیزیں بہت ہی ناپسند ہیں۔ اس مضمون کے اختتام کے ساتھ اب سورۃ الکہف کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف بھی مکی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ عز و جل نے 4 قصوں کے ذریعے 4 مختلف پہلوؤں سے آزمائشوں کے بارے میں بتایا ہے۔ عقیدے کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش، اور منصب کی آزمائش۔ اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ جس طرح دشمن کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی جاتی ہے تو انسان محفوظ رہتا ہے غار میں، بالکل اسی طرح فتنوں کے دور میں اس صورت کو اگر ہم لازم پکڑیں گے تو اللہ عز و جل فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اور ان 4 فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے درمیان میں ابلیس کا ذکر کیا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور بتایا کہ تمام فتنوں کی جو جڑ ہے در حقیقت وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اور اس
سورت کی جو سب سے آخری آیت ہے اس میں یہ تلقین کی گئی ہے، بتایا گیا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی اس کا ٹپ ہے، ایک ہی فتنوں سے بچنے کے لیے طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرو، اخلاص کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جب فتنے اندھیروں کی طرح چھانے لگے تم کثرت کے ساتھ جلدی جلدی نیکیاں کرتے رہو، کیونکہ نیکیاں کرنا یعنی عمل کرنا یہ فتنوں سے بچاؤ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے اشارہ موجود ہے کہ آج چونکہ ایک انفارمیشن ایکسپلوژن، بہت زیادہ علم ہے، ہر طرف معلومات ہیں اور نالج اور انفارمیشن ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہے، لیکن ہم صرف جان کر فتنوں سے نہیں بچ سکتے، یعنی جسٹ ٹیکنگ انفارمیشن یہ ہمارے لیے ہمیں فتنوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ فتنوں سے بچانے والی جو چیز ہے وہ تربیت ہے، وہ عمل ہے۔ اگر ہم عمل یعنی جو علم ہے اس کو انٹرنلائز کریں گے اور اپنے علم کو عمل میں بدلیں گے تو پھر کہیں جا کے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الکہف کی جو ایک تمہیدی گفتگو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات جو شخص زبانی یاد کرے گا، ٹھیک ہے، زبانی یاد کرنے میں اس کو سمجھنا اور اس کو اچھی طرح اس پر عمل کرنا یہ شامل ہے۔ جو شخص ان 10 آیات کو یاد کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور مقرر کر دے گا۔ اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرے مضمون کی جو کہ سورۃ الکہف کے تحت پہلا مضمون ہے، تو وہ اصحاب کہف یعنی غار والے نوجوانوں کی بات ہے۔ غار والے نوجوان یعنی وہ چند نوجوان کے جو اس دور میں، اپنے دور میں واحد مسلمان نوجوان تھے، باقی پورا کا پورا جو ایک ریاست تھی، بادشاہ تھا، وہ اسلام سے ہٹ چکا تھا، وہ شرک میں، کفر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو ان نوجوانوں نے جا کر بادشاہ وقت کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ ہم کسی طریقے سے شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان کو تنبیہ کیا، ان کو موقع دیا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک تو انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یہ اللہ اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ سجائی کہ وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے ایک غار تلاش کیا، اور اس غار میں جیسے ہی گئے اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو سلا دیا، اور وہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اور وہ پھر کھانے کے لیے انہوں نے کسی ایک ساتھی کو بھیجا مارکیٹ، جب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے، ان کو لگ رہا تھا شاید ایک دن یا دن کا کوئی حصہ گزرا ہے، جبکہ 309 سال گزر چکے تھے۔ اور جب وہ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے جو اپنی کرنسی دی کہ ہم اس شہر کے باسی ہیں اور ہمیں کھانا دو، تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی پرانی کرنسی، لوگ جمع ہوئے اور بات بادشاہ تک پہنچی، جو کہ اس وقت سارا کا یہ پوری ریاست اور وہ جو ایک سلطنت تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، یعنی اس وقت کا جو عیسائی مذہب تھا مفسرین کے نزدیک وہ اختیار کر چکے تھے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار کی طرف گئے، اور وہاں غار میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ موت دے دی۔ تو اصحاب اس کہف کے اندر یہ جو غار والے نوجوان تھے، اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ نوجوان کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور مسلمان کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، اسپیشلی ملک پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بات کریں، تو وی ہیو 65% یوتھ ان پاکستان۔ تو اگر نوجوان اپنے ذمہ داری سمجھے، اپنے حصے کا کام سمجھیں اور ڈٹ جائیں دین کے لیے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت جلد ایک پریکٹیکل اسلام ہمیں ملک پاکستان میں نظر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے، یعنی اس پارے کا چوتھا مضمون، وہ باغ والے کا قصہ ہے کہ 2 دوست ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ عز و جل نے 2 باغات کا مالک بنایا ہوتا ہے، انگور کے 2 باغات، اور ہر باغ کی 4 دیواری کھجوروں کے درختوں کے ساتھ اس نے کی ہوتی ہے۔ تو باغ اور کھجور کے درخت اس کے ارد گرد، اس طرف باغ، کھجور کے درخت اس کے ارد گرد، اور کھجور کے باغات کے درمیان ان کی کھیتی، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی عطا کی ہوتی ہے، اور 2 باغات کے درمیان ایک نہر اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہوتی ہے، لیکن وہ شخص مشرک ہوتا ہے۔
اور اس کا ایک دوسرا دوست ہوتا ہے جو اس کے مقابلے میں غریب ہوتا ہے لیکن وہ مومن ہوتا ہے۔ تو یہ جو مشرک جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا ہوتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، یہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ باغ میں داخل ہوتے ہوتے ایک مرتبہ اپنے اس دوست کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی فنا ہوگا، میں ہمیشہ اس باغ سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا، اور اگر بفرض محال یہ باغ ختم بھی ہو گیا، اللہ کے پاس جانا پڑ بھی گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ اور اس طرح کی جب بڑی باتیں کی ہیں تو اس کے دوست نے جو کہ مومن تھا سمجھایا کہ تم ایسی باتیں مت کرو، تم خود سے باتیں مت کرو اور اللہ کے ساتھ کفر مت کرو۔ تم جب اپنے باغ میں آئے تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم یہ کہتے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے، تم ناشکری میں کیوں پڑ گئے؟ تو بھئی میرا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال زیادہ ہے، تمہارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، لیکن میں تمہاری طرح اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، اور میں کیا کروں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے مقابلے میں مجھے بہتر باغات عطا کرے گا، اور کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے کوئی آسمان سے آفت اتر آئے اور تمہارا باغ جل جائے۔ چنانچہ وہی ہوا، اس کا باغ جل گیا، اس کے باغ پر قدرتی آفت آئی، اور پھر وہ کف افسوس ملنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس واقعے میں چونکہ ایک مال فتنہ ہے، مالداروں کو یہ نصیحت دی گئی ہے کہ مال اللہ کی عطا ہے، تو اس مال کی وجہ سے کہیں تم تکبر کی طرف نہ چلے جاؤ، فتنے میں نہ پڑ جاؤ، تو ہمیشہ مال کے باوجود بھی عاجزی اختیار کرو۔ تیسرا اور آخری قصہ اس پارے کا جو کہ 5واں مضمون ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے مابین ایک قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ اور یہ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے پاس جبریل آتے تھے، اللہ کا علم آتا تھا فرشتے کے ذریعے، تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن اللہ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً ان کو کہا کہ موسیٰ تم نے یہ جو واللہ عالم کیوں نہیں کہا، تم نے اس سوال کی نسبت، اس سوال کا جواب، اس کی نسبت تم نے اللہ کی طرف کیوں نہیں کی؟ جاؤ تم فلاں علاقے میں 2 دریا جہاں پر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جس کو ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں، جاؤ اس کو میں نے تم سے زیادہ علم عطا کیا ہے، جاؤ وہاں سیکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں اپنے ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ، وہاں پہنچتے ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں تمہاری پیروی کرنا چاہتا ہوں خضر، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہاری شاگردی اختیار کروں، اور جو اللہ نے تمہیں ایک ہدایت کی باتیں سکھائی ہوئی ہیں، حکمت کی باتیں سکھائی ہوئی ہیں، کچھ مجھے بھی سکھا دو۔ تو حضرت خضر نے تو پہلے منع کیا کہ بھائی میرے ساتھ رہو گے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اے موسیٰ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں صبر کر پاؤں گا، مجھے موقع دیں۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جڑتے ہیں تو 3 اہم ترین واقعات ہوتے ہیں۔ ایک پہلا واقعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کشتی گزر رہی ہوتی ہے، یہ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام بیچ دریا میں اس کشتی کا تختہ ایک اکھیڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر وارن کرتے ہیں، یعنی وہ اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتے کہ اچھا جن کشتی والوں نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں کشتی میں بٹھا دیا تو ہم کیسے ان کا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت خضر کے اس عمل کو وہ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ جب دریا کے اس پار اترتے ہیں تو ایک نوجوان شخص کو حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی حضرت موسیٰ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ناحق کسی کا قتل کر دیا، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال وہ کسی بستی میں جاتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ تو وہاں کے لوگ بڑے روڈ ہوتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرنے سے۔ اور تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے ایک دیوار گر رہی ہے، وہ اس دیوار کو اثر نو تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، تو اگر آپ چاہتے تو آپ اپنی جو آپ نے ان کے ساتھ ان کی دیوار کھڑی کی ہے اس کا معاوضہ لیتے اور ہم کچھ کھا پی لیتے۔ تو ان 3 باتوں کے بعد حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب تم میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ اور اس کے بعد ان 3 باتوں کی حقیقت، ان کی جو تعبیل تھی اس کے بارے میں بتایا کہ جو کشتی تھی وہ اس لیے اس کا تختہ اکھاڑا تھا کہ دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کے اوپر قبضہ کرتا تھا، تو میں نے ایک تختہ اکھاڑ کر ان مسکینوں کی کشتی بچا لی۔ اسی طرح جس نوجوان کو میں نے قتل کیا وہ نافرمان تھا اور والدین کے بڑا سرکش تھا،
والدین کو بڑا نقصان عنقریب وہ پہنچاتا. تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل کروں میں اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. اور تیسرا وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی تو ایک نیک شخص جس کا انتقال ہو چکا تھا, اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا. وہ یتیم 2 بچے تھے. تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جب تک وہ بچے جوان نہیں ہو جاتے اس کی حفاظت کی جائے. جب وہ جوان ہو جائیں گے اپنا مال نکال لیں گے. تو یہ ان تینوں واقعات میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بظاہر بہت ساری چیزیں غلط لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اچھا, اس میں علماء نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس میں علماء نے تعلیم و تعلم کے بہت سارے آداب کا بھی ذکر کیا ہے, جس کا ذکر میں انشاءاللہ اس پارے کے سے جو ہم نے فوائد اخذ کرنے ہیں اس میں اس کا ذکر کروں گا. تو اس پارے کے اختتام پر جو کچھ فوائد ہم نے اس پارے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں, جو نکات, اہم ترین نکات سیکھنے کے اسباق ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے رستے سے خود کو بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی, فرمایا کہ چونکہ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے, اللہ کے نافرمان تھے, تو جس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اگر تم ان کے رستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ فتنوں کے اس دور میں جتنا ہم سورۃ الکہف کو اپنا معمول بنائیں گے, پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, غور و فکر کریں گے, اسباق سیکھیں گے, اتنا زیادہ چانس بڑھتا رہے گا کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مال کو اس دنیا میں فتنہ قرار دیا ہے, تو اس مال کو عدل کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. لیکن یہ اللہ کا مال ہے, اور اس مال میں صرف اپنے اوپر نہ بلکہ جو ہمارے آس پاس ہمارے رشتہ دار ہیں, مسکین, فقراء, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے مصائب ہیں اس سے نہ گھبرائیں, کیونکہ ہر چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ کہ جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کریں, کیونکہ صحیح وقت ابھی نہیں آیا. آپ کا صحیح وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گا, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے نکالا تھا. اسی طرح ایک آخری بات کہ علم کے لیے مشقت اٹھانا, سفر کرنا, اور علم کے لیے علم کی جو کچھ آداب بنیادی طور پر کہ استاذ کا احترام, استاذ سے اجازت لینا, یہ بہت ضروری ایک عمل ہے جو ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں سکھایا گیا. اور یہ کہ ہمیں علم کی وجہ سے خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. علم اللہ عطا کرتا ہے, اللہ کی طرف سے یہ علم ایک انعام ہے. تو علم کی وجہ سے تکبر میں پڑنا یہ آزمائش ہے, اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور قصہ ذوالقرنین کا, جو کہ اگلے پارے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اسی کے ساتھ ہی ہمارا 15واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.